اجزا اور فائل اور بے وجود کاروبار جو ہیں معاشرے میں، اس کی ممانعت کے بارے میں آپ نے پچھلے ہفتے میں حدیث پڑھی۔ نیز ایک حدیث بیع اور مشتری میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس بارے میں بھی آپ نے سماعت کی۔ آج ان سب باتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان بھائی کے جو آپس میں سودا طے کر چکے ہوں، اس کو کہتے ہیں بیع پر بیع، یعنی دو لوگ آپس میں سودا بیع کر چکے ہیں، تیسرے بندے کو اختیار نہیں کہ ان کے اندر انٹرسٹ کرے، ان کے سودے کو خراب کرے، زیادہ پیمنٹ لگا کے اس سودے کو، یہ اس کو بیع پر بیع، کسی کے طے شدہ سودے پر سودا نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے دو لوگوں نے سودا کر لیا تو تیسرے آدمی کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ جا کے سودا خراب کرے، کہ جی کچھ ہزار مجھ سے زیادہ لے لو، یہ سودا مجھے دے دو۔ اسی طرح کی ایک حدیث پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی رشتہ طے کر لی ہے، آپس میں کوئی رشتہ داری انگیجمنٹ ہاں کر لی ہے، تو وہاں آپ رشتہ نہ بھیجو، وہ بھی اسی طرح کی حدیث تھی۔ دوسری بات جو فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ منابضہ اور ملامسہ اس کی بھی ممانعت ہے۔ وہ اس سودے کو کہا جاتا ہے جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو، ملامسہ چھونے کو کہتے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جس سودے کا وجود ہی نہیں ہے، اس سودے کے کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جس سودے کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی اس کی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی سودا ہے ہی نہیں، ایسے ہی جیسے نیٹ پہ آج کل اکثر سٹاک ایکسچینج کے کاروبار اس طرح کے ہو رہے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، شیئر خریدی جا رہے ہیں، شیئر لے لیا، دے دیا شیئر، وہ بھی شیئر پڑا کدھر ہے، دکھا تو دو، اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کو مس نہیں کیا ہے، ٹچ نہیں کیا ہے، تو اس کو وہ سودا بھی آپ نے منع کر فرمایا ہے۔ اس دور میں اس طرح کا ماحول تھا، میرے پاس جو بھی سودا ہے، جو بھی چیز ہے، میں نے آپ کی طرف پھینک دیا، اور تمہارے پاس جو بھی اس کے بدلے میں تم نے پھینک دیا، بعد میں دیکھا کہ کیا ہے، یہ جائز نہیں۔ اندیکھی اور بے وجود چیزوں کے بارے میں سودا نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو آپ نے پڑھی وہ یہ ہے کہ دو سودا کرنے والے لوگ جب تک وہ وہاں سے طے کر کے جدا نہیں ہوتے، تب تک ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے طے شدہ سودے میں رد و بدل کر لیں۔ ہم نے دو لوگوں نے بیٹھ کر کوئی سودا طے کیا ہے، اتنے میں لیں گے، اتنے میں دیں گے، تو جب تک ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، تب تک ہمارے پاس اختیار ہے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اگر میں نے زیادہ لگا دیے، تھوڑی دیر بعد مجھے یار نہیں میں زیادہ لا بیٹھا، کٹ کرو، اینا ہو، کیونکہ ابھی مری نشست چل رہی ہے، بحث و تمیز ہو رہی ہے۔ لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ جب وہاں سے اٹھ کر علیحدہ ہو گئے تو جو سودا ہو گیا اسی پہ قائم رہنا ہوگا، اس پہ مکرنا نہیں ہے۔ جب نشستی برخاست ہوگی، اٹھ کے چلے گئے، اب جو بات ہوگی اس پہ قائم رہو، قائم رہو، بھائی بنو، ہوں ایویں نہ ادھر ادھر مارو، گھاٹے نفع زندگی کا حصہ ہے۔ اسی تعلق کی حدیث آپ نے سنی تھی کہ جناب رسول اللہ نے ایک گاؤں والے شخص سے، دیہاتی شخص سے گٹھڑی گھاس کی خریدی، ہاں بھی کتنے میں، اتنے میں۔ آپ نے اسی وقت اس نے کہا بھائی یہ اسی پہ قائم رہی جو سودا مارا ہوا میں نے تمہیں دے دی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں جی اتنے اور زیادہ تو میں تے گھٹ پیسے لے سن، میرے تے اندازہ نہیں سے، میرا بھرا کہندا ہے تو سودا گھٹ جو ویچ آیا، تھوڑے جہے اور پیسے بدا کے لیا، جا اور پیسے لیا، انہیں اور دے، نہیں تو سودا واپرنا نہ، ابھی ادھر۔ بعد میں آپ نے مطالبہ نہیں کرنا، یہ چلاکیاں نہیں چلیں گی، یہ اصول تجارت ہم کہہ سکتے ہیں ان حدیثوں کو جو پچھلے آپ کافی دنوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ابن مسعود کی ایک حدیث جو بیان ہے کہ دو لوگوں کے درمیان سودے پر اختلاف ہو گیا، ایک کہتا میں نے اتنے کا بیچا تھا 15 کا، دوسرا کہتا نہیں میں نے 10 کا لیا، لیکن ان دونوں کے درمیان گواہ نہیں ہے۔ تو اب یہ پھڈے والی بات ہے، اب ہم دونوں نے سودا کیا ہے،
اب سودے کے بعد جا کے تو کہتا میں نے 15 میں کیا تھا، میں کہتا 10 میں روڑا، تو تیسرے بیچ کوئی گواہ تو ہے نہیں، اس میں کیا اللہ کے نبی نے گائیڈنس دی ہے؟ تو پھر ابن مسعود نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی فرمایا ایسی صورت میں 2 صورتیں آپ دیکھیں گے، یا تو سودا کینسل کریں گے، یا جو سودا ہو چکا ہے اسے پر قائم رہتے ہوئے کچھ گنجائش کر لیں گے۔ اگر مطلب زیادہ وہ بتا رہا ہے 15 ہے، میں 10 کہہ رہا ہوں، تو کچھ گنجائش کر لیں گے تھوڑا سا، یا پھر سودا کینسل۔ ان دونوں پہ دونوں متفق ہو جائیں گے، اور یہ دونوں صحابی جو آپس میں سودے پہ اختلاف تھی، جب یہ انہوں نے حدیث سنائی تو وہ متفق ہو گئے۔ ایک صحابی کے جناب رسول اللہ سے کہتا ہے جی میں وہ شے جو جس کا وجود نہیں ہے میں اس کو بیچ سکتا ہوں؟ فرمایا جس کا وجود نہیں تو کیا بیچے گا؟ کیا پھر خرید سکتا ہوں؟ کہا جس کا وجود ہی نہیں وہ کیوں خرید سکتے؟ وہ یہ حدیث فائل کے لیے بھی پہلے بھی ہے، یہ فائلی کاروبار کرتے نا، پراپرٹی کا فائل لے لی دے دی، پلاٹوں کا زمینوں کا بھی پتہ نہیں کہاں پڑی ہیں کس کے نام ہے، فائلیں چل رہی ہیں، تو یہ فائل والا جب تک آپ پلاٹ نہ دیکھیں کاروبار جائز ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے آپ اس پہ غیبانہ کام کر رہے ہیں، اس کو فائل دے دی، اس کو 10 جگہ بک کے پلاٹ کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کی بہت زیادہ حدیثیں آپ کے پچھلے